چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں ایک سردار نکلے گا جو میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا اور اس کا مصدر زمانہ سابق یعنی قدیم الایام سے ہوگا۔ یہ کلام مقدس میکا بیان کرتا ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ قدیم الایام ہے، وہ بزرگ ہے، وہ پہلے سے موجود ہے، ابتدا میں کلام ہے، کلام خدا کے ساتھ ہے اور وہ کلمہ خدا مجسم ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بیت الحم کے بارے میں بیان کیا کہ اگرچہ وہ چھوٹا ہے تو بھی کیا ہے، تو ان میں سے ایک شخص نکلے گا جو میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہر جس کی بات کی گئی ہے، لکھا ہے کہ اگرچہ کیا ہے، چھوٹا ہے۔ بیت الحم ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، گاؤں ہے، شہر کی بات کی گئی ہے لیکن یہ گاؤں ہے جس کی آبادی کچھ لوگ 500 بتاتے ہیں، کچھ 2000 بتاتے ہیں، لیکن چھوٹا قصبہ ہے۔ اور یہاں کے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں لوگ شاید ایک دوسرے کو نہیں جانتے، آبادی زیادہ ہوتی ہے، لیکن گاؤں میں ہر شخص جو ہے ایک دوسرے کو جانتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ بیت الحم، یہاں پر ایک پیشن گوئی کی گئی ہے، اگرچہ تو چھوٹا ہے تو تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو کیا کرے گا، میری قوم کی غلبانی کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے ابن خدا، یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا اور اس نے آ کر یہاں پر جنم لیا۔ اگر ہم یسوع مسیح کے سارے واقعات کو دیکھیں تو یسوع مسیح شکل انسانی میں صرف انسان کے لیے آیا تاکہ انسان کو بچا سکے، وہ گناہ سے نجات دے سکے، وہ اس گناہ کو جو دنیا میں آیا اس کو ختم کر سکے، اس کے اپنے پاؤں کی ایڑی سے کچل سکے۔ اور وہ یسوع مسیح انسان بن کر مجسم ہوا اور اس کی پیشن گوئیاں نبی کر رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں ہمارے ایک لڑکا تو الگ ہوگا، ہم کو ایک بیٹا بخشا جائے گا اور وہ عجیب مشیر خدا قادر تبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں یہ فرشتہ جو خدا کا کلام لے کر آتا ہے پہلے زکریا کے پاس آتا ہے اور اسے جب وہ کہانت کا فیصلہ انجام دیتے ہیں تو وہاں پر بیان کرتا ہے کہ زکریا تیرے بیٹا ہوگا اور وہ یسوع کی منادی کرے گا، وہ راہ تیار کرے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے اگر لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 26 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر جس کا نام ناصرت ہے ایک کماری کے پاس بھیجا گیا۔ 6 مہینے کے بعد فرشتہ جبرائیل دوبارہ ایک عورت کے پاس آتا ہے۔ پہلے وہ زکریا کے پاس پیغام لے کر آیا کہ زکریا تجھ سے ایک خدا کا خادم پیدا ہوگا اور وہ آنے والے مسیح کا راہ تیار کرے گا۔ یہ مسیح کی آمد ہے، مسیح کی آمد کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں کیونکہ وہ عظیم خدا ہے، ہم اس کے لوگ ہیں اور وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا اور اس کی راہ تیار کی جا رہی ہے۔ یہ کرسمس ہے، کرسمس تیاری کا دن ہے، ہم خدا کے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم ٹھیک ہے، ہم چرتیاں بناتے ہیں، ہم سٹار لگاتے ہیں، ہم کرسمس ٹری بناتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خدا کے لیے تیار کریں۔ پھر حقیقی کرسمس ہے، یہاں پر دیکھتے ہیں زکریا کو تیار کیا گیا، پھر خدا یوحنا کو تیار کرتا ہے، پھر خدا اپنے مقصد کو، کرسمس خدا کا مقصد ہے، کرسمس خدا کا مقصد ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کرسمس کیا ہے تو کرسمس خدا کا مقصد ہے جو اس نے پورا کیا ہے، خدا کا ارادہ ہے جو اس نے زمین پر قائم کیا ہے، اس انسان سے کی ہے۔ اور اس کا ارادہ کیسا ہے کہ وہ پہلے اپنے بیٹے کو بھیجنے کی راہ تیار کر رہے ہیں، پہلے نبی اس کے بارے میں پیشن گوئیاں کر رہے ہیں اور وہ پیشن گوئیاں جو بیان کی گئی تھی وہ پوری ہوئی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ 6 مہینے میں
جب خدا نے زکریا کو خبر دی تو لکھا ہے کہ رشبہ حاملہ ہوئی، تو حاملہ ہونے کے بعد 6 مہینے میں یہ فرشتہ دوبارہ ایک عورت کے پاس جاتا ہے، اور قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ وہ گلیل کے شہر میں جس کا نام ناصرت ہے ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ کس شہر میں؟ گلیل کے شہر میں، وہ گلیل کے شہر ناصرت پہ وہ آتا ہے، اور جس کی منگنی داؤد کے گھرانے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور وہ کنواری کا نام کیا تھا؟ مریم تھا۔ مقدسہ مریم کے پاس جو ایک کنواری ہے، ایک فرشتہ جبرائیل خدا کا کلام لے کر آتا ہے، اور وہ کلام کیا ہے؟ ہم دیکھتے ابھی لکھا ہے کہ ان کی منگنی ہوئی ہے۔ منگنی ہم دیکھتے اس وقت کے دور میں جو منگنی ہے آج کے نکاح سے بھی زیادہ پختہ سمجھی جاتی تھی۔ وہ منگنی بڑی خاص جو ہے، ایک تعلق ہوتا تھا میاں بیوی کا، جو رشتہ قائم ہو جاتا تھا، ایک خاندان قائم ہو جاتا تھا، اور اگر اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہے تو اس کے 2 حل تھے، یا تو وہ ایک من سے مر جاتا، اور دوسری بات جو ہے وہ طلاق لینا پڑتا تھا عدالتی کاروائی کے ذریعے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا اس منگنی سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے، اس جوڑے کے بارے میں، یوسف اور مریم کے بارے میں، اور لکھا ہے کہ یوسف سب سے پہلی بات کہ یوسف راست باز تھا، وہ راست باز تھا، اور اس کی منگنی مقدسہ مریم سے ہوئی، اور لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ جو آتا ہے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یوسف کے ساتھ ہوئی، اور کنواری کا نام مریم تھا۔ فرشتہ نے اسے اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ فرشتے کا پیغام کیا ہے؟ فرشتے کا پیغام مریم کو ہے۔ جب مریم اور یوسف کی منگنی ہوئی تو یہ 6 مہینے میں خدا کے فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے۔ 6 مہینہ کے کیلنڈر کے مطابق 6 مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ رشبہ کے عمل کے بعد جو ہے خدا کا فرشتہ جو ہے 6 مہینے میں یہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے۔ یسوع مسیح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یونا سے 6 ماہ چھوٹا ہے، اور یہاں پر جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ یہ بڑے خاص الفاظ ہیں جن کو ہم نے غور کرنا ہے۔ کبھی کبھی ہم غور نہیں کرتے، صرف سنتے ہیں، سننے سے بات نہیں بنتی، بلکہ غور کرنا یہ لفظ ہے کیا، یہاں پر خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اردو کی بائبل چینج ہے، پروٹسٹنٹ بائبل چینج ہے، جو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم یونانی عبرانی میں جا کر دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ الفاظ ہم کو ملیں گے کہ فرشتہ نے کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا کلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اور فضل نہیں بلکہ تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے، تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اور فضل کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، اس کلام پر گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے کہا اے مریم خوف نہ کر، تو نہ گھبرا، کیونکہ تجھ پر فضل ہوا ہے۔ یہ خدا نے تجھ پر فضل کیا ہے۔ ہم یہاں پر ایک بات سیکھیں گے کہ فرشتہ جب آیا تو فرشتے نے صرف مقدسہ مریم کو سلام کیا ہے، نہ تو سجدہ کیا ہے، نہ اس کی عبادت کی ہے، نہ کوئی اور بات کی ہے، بلکہ یہ الفاظ بیان کیے ہیں۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم پر فضل ہے، بلکہ اس نے کہا تجھ پر فضل ہوا ہے، خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اور جب فضل کا لفظ سنا تو اس نے دیکھا گھبرا کے خوف زدہ ہے کہ کیا فضل ہوا ہے۔ اس نے انکار نہیں کیا بلکہ پریشان ہوئی، اور اس نے کہا خوف نہ کر، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع ہوگا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، یعقوب کے گھرانے میں ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہ خبر خدا نے دی اپنے فرشتہ کے وسیلہ سے کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ کہتی کیسے ہوگا؟ ایک سوال ہے
یہ انکاری نہیں ہے بلکہ ایک سوال ہے ایک پاک تین خاتون کا جو خدا پر اعتماد کرتی ہے، جو خدا پر بھروسہ کرتی ہے، وہ کہتی ہے یہ کیوں کر ہوگا؟ فرشتہ نے جواب میں سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا نے کہا، خدا کے فرشتہ نے اسے پیغام جو خدا نے دیا تھا وہ بیان کر دیا کہ خدا کا روح تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس بات سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ دیکھ تیری رشتہ دار رشتہ کے بھی جو کھاپے میں ہے، یہ اضافی تسلی کے الفاظ، پختگی کے الفاظ خدا نے بیان کیے کہ تیری رشتہ دار رشتہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ رب اس کو جو 5 ٹھیک لاتی ہے، 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تصویر نہ لوٹے گا۔ یہ خدا کی طرف سے آواز ہے۔ لیکن مریم نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ کا فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ مریم نے یہ کلام قبول کیا۔ آج ہم دیکھیں کرسمس پر ہم اس کلام کو قبول کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو ہمیں قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ مقدسہ مریم پر جب یہ کلام نازل ہوا کہ تجھ پر فضل ہوا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس کلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد ہم متی کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پر خدا یوسف کے پاس آتا ہے، لیکن یوسف جراس پاس تھا۔ جب اس نے خبر سنی کہ میری بیوی حاملہ ہے، اس کے بیٹا ہونے والا ہے، تو وہ پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے، ابھی تو ہماری منگنی ہوئی ہے۔ تو پھر خدا کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے اے یوسف پریشان نہ ہو، بلکہ یہ خدا کی قدرت سے ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا، تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، اس کے پیٹ میں ہے اور وہ قدرت کی قدرت سے ہے۔ خدا وہاں پر یوسف کو بھی یہ بات جو ہے بیان کرتا ہے، اور جب وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، جان جاتے ہیں، تو پھر لکھا ہے کہ ان لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے ان دنوں میں ایسا ہوا قیصر اگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ سارے دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم پولس کے عہد پہ ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ بس یوسف بھی غلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا اور یہودا میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانہ اور اولاد میں تھا، تاکہ اپنی مگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ اور جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ ان کے واضح عمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ اس کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ میں جلدی بڑا ٹائم ہو چکا ہے، اب میں کلام ختم کروں گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ پھر خدا کا فرشتہ جو ہے پہلے مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، پھر یوسف کے پاس آتا ہے، اور پھر خدا کا کلام جو ہے پورا ہوتا ہے اور وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کتنا لمبا سفر جو کر کے وہ بیت لحم میں پہنچتے ہیں، اور کس طریقے سے پہنچتے ہیں۔ یہ خدا پورا منصوبہ بندی کر رہا ہے، خدا آسمان پر کنٹرول کر رہا ہے کہ کس طرح میں نے اپنے بیٹے کو چرنی میں بھیجنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے خدا کے کلام میں قیصر اگسطس کی طرف سے حکم جاری، یہ بڑے سخت بھاشن، اور یہ بادشاہ خدا کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، خدا کی اپنی مرضی سے کنٹرول کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ساری دنیا میں جا کر کیا کرنے ہیں، نام لکھوانے ہیں، اور نام لکھوانے کی مردم شماری کرنی ہے۔ یہ خدا نے موسیٰ کی ہے کہ وہ مردم شماری کرانے کے لیے، نام لکھوانے کے لیے جوڑا جو ہے وہ بیت لحم میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہیں ہے، سرائے میں جگہ نہیں مل رہی، اور انہوں نے بچہ لیا اور اس کو چرنی میں رکھا، اور چرنی میں جو ایک کولی بدبودار جگہ ہے وہاں پر خدا ان کا بیٹا پہنچ جاتا ہے۔ اور آج وہ بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں آنا چاہتا ہے، ہمارے دل کی چرنی میں وہ جنم لینا چاہتا ہے، ہمارے دل کی چرنی میں اترنا چاہتا ہے، تاکہ ہمارے دل کی چرنی آئے۔ اگر آج ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہمارا کرسمس ہے، ورنہ کرسمس نہیں ہے۔
کہ اگر ہم چرنیاں بناتے رہے، کرسمس ٹری لگاتے رہے، تو یہ کرسمس شاید پورا نہ ہو۔ پورا کرسمس اس وقت ہوگا جب ہم اس بات کو جانیں کہ میرے لیے ایک لڑکا تولد ہوا ہے، میرے لیے کلمہ مجسم ہوا ہے، میرے لیے وہ مقدسہ مریم مقدس یوسف کے ہاں پیدا ہوا ہے اور وہ چرنی میں جنم لیا ہے اور میرے لیے وہ حقیر بن گیا ہے، تاکہ میں بھی اپنی انا کو چھوڑ دوں، میں بھی اپنی خودی کو چھوڑ دوں، میں بھی اپنے گھمنڈ کو چھوڑ دوں اور میں چرنی جیسی صورت اختیار کر کے اپنے یسوع کو اپنی چرنی میں جگہ دوں۔ پھر کرسمس ہے، ورنہ کرسمس نہیں ہے۔ کرسمس محبت کا پیغام ہے، کرسمس خودی کا انکار ہے، کرسمس اپنے آپ کو نفی کرنا ہے، اور جب یہ کرتے ہیں تو ہم چرنی بن جاتے ہیں۔ چرنی جو ہے ایک ایسی معمولی جگہ ہے جس کو لوگ پسند نہیں کرتے، لوگ حقیر جانتے ہیں، ہمیں بھی لوگ حقیر جانیں گے، ہمیں بھی لوگ پسند نہیں کریں گے، ہمارے بھی مذاق اڑایا جائے گا، لیکن جب چرنی بن جائیں گے تو ہماری چرنی میں یسوع مسیح آئے گا۔ آئے یسوع مسیح کو اپنی چرنی میں اتار لیں، کیونکہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، قدسی کلام ہے جو مجسم ہوا ہے، جو فضل سچائی سے مقبول ہو کر ہمارے درمیان رہا ہے۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ہے۔ آج یسوع ہمارے دل کی چرنی میں اگر نہیں ہے تو کرسمس بھی نہیں ہے۔ حقیقی کرسمس وہ ہے جب یسوع آپ کے دل کی چرنی میں پیدا ہو گیا ہے۔